ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ تم ایسی خوشی نہ مناؤ، اور ایک اور ترجمہ جو علماء نے کیا، خوشی کے اندر بدمست نہ ہو جاؤ، اللہ ایسی خوشی منانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، ایک جگہ اللہ فرما رہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تفرح، خوشی نہ مناؤ۔ سوال آتا ہے یہاں پر کہ اللہ ایک جگہ خوشی منانے کا کہہ رہا، دوسری جگہ خوشی سے منع کر رہا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے معارف القرآن کے اندر دونوں آیتوں میں تطبیق کی اور فرمایا کہ دیکھو جہاں پر اللہ خوشی منانے سے منع کر رہا، یہ وہ خوشی ہے کہ جس خوشی کے اندر اللہ کو بھی بھول گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی بھول گئے۔ اللہ ایسی خوشی منانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے جہاں پر خوشی منانے کا ذکر کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس پر خوشی منانی چاہیے اور جس پر خوش ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو دینی اعتبار سے عمل کی توفیق مل گئی، اس پر خوشی منانا عین شریعت ہے، اور دنیاوی مال و متاع کا مل جانا اور دنیاوی مال و متاع کے مل جانے کے بعد اس پر اترانا، تکبر کرنا، خوشی منانا، فرمایا ہے کہ یہ شریعت کا نہ اصول ہے اور نہ شریعت کا مزاج ہے، اور حقیقی خوشی اس پر ہے بھی نہیں، اس لیے کہ دنیا کا مال و متاع یہ چند روزہ ہے، یہ چند روزہ ہے، فنا ہونے والا ہے۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ خوشی ہو یا جو ہے غم ہو، دونوں چیزوں کے اندر جو ہے شریعت نے ہمیں فرق بتا دیا کہ کہاں پر خوشی منانی ہے اور کس طرح منانی ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں نے عرض کر دیا کہ خوشی کے موقع پر حضور سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فتح مکہ کا موقع ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مکہ کی فتح یہ بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی فتح، وہ مکہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا ظالموں نے رخصت کیا، وہ مکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن اور جائے پیدائش، جس کو رخصت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر واپسی دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور عجیب جو ہے ارشادات فرمائے کہ اے مکہ تو ایسی پاک زمین ہے کہ تجھے کوئی چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن تیرے رہنے والے جو مکین ہیں یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس مکہ کی فتح کا موقع ہے، کتنا خوشی، کتنی خوشی کا موقع ہے، آپ تصور بھی ہم نہیں اس کا کر سکتے۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی کسی چیز کی خوشی مل جاتی ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم اس خوشی کے اندر سب کچھ بلا دیتے ہیں، ہم اس تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے سارے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی، حضور غسل فرما رہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا پوچھا کون، میں نے کہا ام ہانی، کہا اچھا کیا آپ آ گئیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے بعد 8 رکعت چاشت کی نماز ادا فرمائی۔ فتح کا موقع، خوشی کا موقع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی، سجدوں میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا فصلی لربک وانحر، یہاں پر فصلی سے مراد عید کی نماز، گویا کہ علماء نے لکھا مفسرین نے کہ خوشی کا موقع اللہ نے ایک نماز کا اضافہ کر دیا۔ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، نماز قضا ہو گئی خیر، نماز چھوٹ گئی تو خیر۔ یہ شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ بارات جا رہی ہے، اب یہاں پر جو ہے نا جی کتنوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پڑھ لیں گے جی بعد میں، سفر کے اندر ہیں کتنوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کوئی غمی کا موقع آ گیا کتنوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر کربلا کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق، صرف باتوں سے نہیں، صرف اپنی نسبت لگانے سے نہیں، اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھنے سے نہیں، اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہنے سے کام نہیں چلے گا،
بلکہ ان کے طریقوں کے اوپر ان کے ساتھ اگر نسبت رکھنی ہے تو پھر یہ نسبت صرف نام کی نہیں ہوگی، کل قیامت والے دن صرف نام کی نسبت نہیں چلے گی، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سکی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کہتے کہ بیٹی اس گمان کے اندر نہ رہنا کہ تیرا نبی جو ہے وہ تیرا باپ جو ہے وہ اللہ کا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے فرما رہے، اور یہاں صرف دعوے پر کہتے میں لڑ لگ گیا لجپالاں دے، میں بس نسبت لگ گئی اور اس کے بعد بخشش ہو گئی، میری فلاں کے ساتھ نسبت ہے، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں کے ساتھ جو ہے نا جی تعلق ہے، ان نسبتوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہاں پر تو اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا فرمان ہے جو ہے قرآن کے اندر، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اس لیے جب ایسا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، خوشی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اپنی خوشی میں شریک کرو، یہ شریعت کا حکم ہے، خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے، اس لیے حکم دے دیا۔ قربانی کا گوشت بھی ہے، اس میں ایک حصہ غریبوں کے لیے کرو، عید الفطر آ گئی، صدقہ فطر ادا کرو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے مال دیا نفلی صدقات کرو، غریب مسکین کا حق بتایا، ہمسائے کا حق بتایا، رشتہ داروں کا حق بتایا۔ یہ کیوں حقوق ذکر ہیں؟ یہ حقوق العباد کیوں رب نے ذکر کیے؟ اللہ جل شانہ اس بات کے اوپر راضی ہوتے ہیں جب کوئی بندہ کسی مخلوق، کسی بندے کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، فرمایا کہ مجھے کسی مسلمان کے ساتھ اس کے کام کے لیے چند قدم چلنا، کسی مسلمان کے ساتھ اس کے کام کے لیے چند قدم چلنا، یہ اس مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ مجھے افضل ہے، مجھے زیادہ اس سے بہتر ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے، یہ جو حقوق ذکر فرمائے اس وجہ سے ذکر فرمائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا، اور اسی طرح خوشی کے اندر منکرات سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ کئی لوگ خوشیوں کے اندر کیا کر دیتے ہیں؟ راستے بند کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں کے آداب ذکر فرمائے، بخاری شریف کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھو، راستوں میں بیٹھنے سے تو حضور نے منع فرمایا، اور فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو راستے کے آداب کو پورا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی راستے کے آداب کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا راستے کا پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھو، اور فرمایا راستے کا دوسرا ادب سلام کا جواب دو، تیسرا ادب تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ، چوتھا ادب نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے منع کرو۔ یہ راستے کے آداب ہیں۔ لہٰذا خوشی کے اندر راستے روک لینا یا راستوں کے اندر جو ہے، اسی طرح میرے بھائیوں یہ صفائی، ہم کہتے تو ہیں کہ نصف ایمان ہے، اب یہ ایسا موقع آتا ہے، اس موقع کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے گھر کے اندر سے وہ گندگی نکلے، چاہے کسی اور گھر کے جو ہے نا میں سامنے ڈال دوں۔ راستوں کے اندر جو ہے نا جی گندگیاں، اور لوگوں کے گھروں کے سامنے جو ہے نا جی پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفائی کا جو اہتمام کیا، آپ ذرا حضور کی سیرت اٹھا کر دیں۔ آج جو ہے ہم اس چیز سے اتنا دور چلے گئے کہ غیر مسلم اقوام کی مثالیں تو ہم دیتے ہیں کہ ان کے ملک ایسے ہیں، ان کی گلیاں ایسے ہیں، ان کے روڈ ایسے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ خود اس چیز کا اپنا اہتمام کرتے ہیں۔ غیر مسلم کے ساتھ اگر اس کا جانور کتے کی شکل کے اندر بھی جا رہا ہے تو وہ اس کتے کے فضلے کو بھی وہاں نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ باقاعدہ انہوں نے اپنی جیب کے اندر شاپر رکھے ہوتے ہیں، اور اس کتے کے گند کو بھی وہ اٹھا کر جو ہے نا جی اس شاپروں کے اندر رکھ کر مخصوص جگہ کے اوپر ڈال دیتی۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا صفائی، یہ ہمارے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے۔
ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم کیوں ہے؟ جمعے والے دن غسل کا حکم کیوں ہے؟ عیدوں سے پہلے غسل کا حکم کیوں ہے؟ خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کیوں ذکر فرمائی؟ حضور نے خوشبو کو کیوں پسند کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف رہتے، یہ سارے ہمارے متعلق شریعت نے ہمیں یہ چیزیں احکامات دیے، لہٰذا ان موقعوں پر صفائی کا اہتمام، تو خوشی ہو لیکن اپنی خوشی کے لیے کسی اور کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ کر۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور اہم چیز کہ خوشی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ایسے موقعوں پر فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فضول خرچی جو ہے نا جی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن میں بہت سخت حکم ہے، فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، شیطان کا بھائی کہا ہے فضول خرچی کرنے والے۔ اس لیے جو ضرورت ہے ضرورت کے درجے میں خرچ کرو۔ ایسے خوشی کے موقع جب آتے ہیں تو پھر جو ہے ہم فضول خرچیاں شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہے یہ چند چیزیں کہ شریعت اور اسلام ہمیں خوشی کے حوالے سے کیا احکامات دیتے ہیں، مختصراً عرض کیا۔ اور اسی طرح جو ہے بعض لوگوں نے اس طرح قربانی نہیں کی، پہلے بھی عرض کیا قربانی کے جو دن ہے، آج کا دن بھی اور کل کا دن بھی ہے غروب آفتاب تک، تو 10، 11، 12 ذی الحج یہ قربانی کے 3 ایام ہیں۔ بعض لوگ 4 کہتے ہیں، 4 نہیں ہیں، 3 ایام ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا جی کافی دلائل ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 28 ہے، اس کے اندر جو ہے نا فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، ایام معلومات سے مراد عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فالمعلومات یوم النحر و یوم کان بعدہ، یوم النحر اور اس کے یومان بعدہ، ایک عید والا دن اور ایک اس کے بعد 2 دن۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک اس کے اندر بھی یہی قول ہے، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام القرآن کے اندر النحر یومان بعد یوم النحر وافضلہ یوم النحر، فرمایا کہ 3 دن ہے قربانی کے، ایک جو پہلا دن سب سے افضل ہے، پھر اس کے بعد 3 دن یہ ایام قربانی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکا، اللہ نے اس کو جو ہے توفیق